السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابتدا ہے اللہ علیم و حکیم کے نام سے جو دکھیاروں کو دکھ سے نجات اور بیماروں کو شفائے کامل عطا فرماتا ہے۔ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر، جن کی توفیل و برکت سے اللہ جل شانہ تمام عالم کی دعائیں قبول و مقبول فرماتے ہیں۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا خادم حکیم رضا الہی۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے ہیپاٹائٹس، اور ہیپاٹائٹس سے براہ راست جو ہے وہ جگر متاثر ہوتا ہے۔ تو جگر، اس میں ہیپاٹائٹس جو وائرل ہیپاٹائٹس ہے اس وقت ہمارے ہاں یوں سمجھ لیں کہ یہ کروڑوں لوگ جو ہے اس میں ہمارے پاکستان میں اس میں مبتلا ہیں، اور اس کے علاوہ جگر کے مختلف امراض جو کہ براہ راست جگر کو متاثر کرتے ہیں۔ اسی طرح آج ہمارا جو ٹاپک ہے، خصوصی جو ٹاپک ہے، وہ ہیپاٹائٹس کے حوالے سے ہم پھر کبھی بات کریں گے، لیکن آج ہم ان امراض کی بات کریں گے جو امراض براہ راست جگر کو متاثر کرتے ہیں۔ ان میں ہیپاٹائٹس سر فہرست ہے۔ اچھا، ہیپاٹائٹس چونکہ ایک خاموش قاتل ہے، ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہیپاٹائٹس کا شکار ہیں، اور جب وہ کہیں آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو ان کے کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی ان کو آپ کو ہیپاٹائٹس سے آپ نہیں جا سکتے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسی ریلیٹیو کو، کسی یار دوست کو، کسی ہمارے عزیز کو خون کی بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا بلڈ گروپ میچ کرتا ہے، اور جب ہم بلڈ دینے کے لیے جاتے ہیں، خون دینے کے لیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ نہیں دے سکتے، آپ کو ہیپاٹائٹس ہے۔ سب سے بڑی شرح تو اس وقت جو جگر کو متاثر کرنے والی ہے وہ ہمارے ہاں ہیپاٹائٹس کی ہے۔ ہیپاٹائٹس پہ ہم آگے جا کے جامع تفصیلی ایک پروگرام کریں گے، لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے امراض جگر کے حوالے سے۔ جگر ہمارے جسم میں ایک اہم جو ہے وہ عضو ہے، ایک اعضاء ہے، اور جگر جو ہے اس کا جو فعال ہے وہ 500 اہم فعال جو ہے ہمارے جسم میں ان کو منظم طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ جگر کے سب سے جو خصوصی فعال ہیں ان میں سے وہ یہ ہیں کہ جو سمیات ہیں، جو ہم غذائی، جو ہم میں زہریلی اثرات جاتے ہیں غذا کے، ان کو ضائع کرتا ہے، اور غذا سے اہم جو جز ہیں غذا کے، جس میں منرلز جو حاصل ہوتے ہیں، وہ جگر اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ جگر آئرن کو ذخیرہ کرتا ہے، جگر گلوکوز کو ذخیرہ کرتا ہے، جگر ایک چھنی کا کام کرتا ہے ہمارے جسم میں۔ چھنی کا کام یوں کرتا ہے کہ ہمارے خون میں جتنی بھی سمیات ہوتی ہیں، جیسے فرض کریں ہم بہت ساری اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہم کھاتے ہیں جو کہ زہریلی ہوتی ہیں یا جن میں زہریلے عناصر ہوتے ہیں، زہریلے جز ہوتے ہیں، جگر ان کو صاف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جگر جو ہے وہ آسانی سے خراب ہونے والی چیز نہیں ہوتی، چونکہ جگر تمام جو زہریلی چیزیں ہیں ان کو ضائع کرتا ہے۔ جگر اینٹی بائیوٹک کے ضمنی اثرات کو ضائع کرتا ہے۔ بہت ساری چیزوں کو کا جو اپنا جگر ہے، اور جیسے کہ فرض کریں آج کل ہمارے حکمہ حضرات کشتہ جات یا دیگر ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ آج کل جو مردانہ مخصوص امراض کے لیے جو بازار میں دوائیاں دستیاب ہیں، یہ دوائیاں بھی براہ راست جگر کو متاثر کرتی ہیں، ان کے اثرات کو بھی ضائع کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شراب نوشی ہے، اس کے علاوہ جو بھی کیفین کا حد سے زیادہ استعمال ہے، یہ بھی جگر ان کو بھی کافی حد تک کم کرتا ہے۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ جب یہ مسلسل ہم چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جگر اپنی طبعی جو اس کا فعال ہے اس سے زیادہ اس کو کام کرنا پڑتا ہے، اس کے باعث جگر خراب ہو جاتا ہے۔ خواتین میں عموماً ایک مرض پایا جاتا ہے جس کو فیٹی لیور کہا جاتا ہے۔ فیٹی لیور کا جو مرض ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے، جس میں جگر کا فربہ ہونا، جگر میں سختی آنا، جگر جوائنٹس جسے ہم کہتے ہیں یرقان، یا کچھ انزائمز ایسے ہوتے ہیں جن کا براہ راست جو بڑھ جاتے ہیں، جس میں بائل ہے، جس میں گاما جی ٹی ہے، ایس جی پی ٹی ہے، یہ وہ انزائمز ہیں جو کہ جگر میں بڑھ جاتے ہیں، جو کہ لیور فنکشن ٹیسٹ میں ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جگر جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جگر تو تمام چیزوں میں کام کرتا ہے، ان چیزوں کو زہریلے اثرات کو ضائع کرتا ہے، لیکن مسلسل ہماری غذائی بے اعتدالی، مسلسل ہماری لاپرواہی، اور مسلسل جو ہے وہ ہم اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جگر مسلسل کام کرنے کے باعث، انتہائی مشقت کرنے کے باعث جو ہے جگر متاثر ہو جاتا ہے یا تھک جاتا ہے، اور پھر اس کا جو طبعی فعال ہے اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے،
اور اس بگاڑ کے حوالے سے آج امراض جگر کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جگر کے امراض میں جو لوگ بھی مبتلا ہیں وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جگر کی ابتدائی علامات جوائنٹس سے شروع ہوتی ہے اور اس کی انتہائی جو علامات ہے وہ سیروسس ہے یا استسقاء اسے ہم کہتے ہیں طب میں، جس میں لیور میں جگر میں سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے، جگر میں پس جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جگر کے جو ٹیشوز ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگر کا فائبر اسکن ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جگر اس حد تک متاثر ہو چکا ہے، اتنا حصہ جگر کا کام کر رہا ہے اور اتنا حصہ نہیں کر رہا، یہاں تک کہ لیور ٹرانسپلانٹ تک کی نوبت جو ہے وہ آتی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جگر اور گردہ یہ دو ایسے جز ہیں، یہ دو ایسے اعضاء ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں نصب کیے ہوئے کہ اگر ان کا 1/3 حصہ بھی اگر صحیح کام کر رہا ہو تو جو دوسرا 1/3 حصہ اگر صحیح کام کر رہا ہو تو جو متاثرہ حصے ہیں وہ ان کو دوبارہ سے صحیح کر سکتا ہے۔ اس پہ تحقیق ہو چکی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہ چیزیں استعمال کرنا ہوتی ہیں جو غذائی ہوں، جو پرہیز کے مطابق ہوں، جو جگر پہ زیادہ لوڈ نہ ڈالیں، جو جگر کو زیادہ متاثر نہ کریں۔ ہم نے وہ چیزیں وہ ادویات کے طور پہ وہ چیزیں استعمال کرنی ہوتی ہیں جو براہ راست اس کو جگر کو اس حصے کو سپورٹ کریں جو دوسرے جو ٹیشوز ڈیمیج ہو چکے ہیں، جگر کے جو خلیات ڈیمیج ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ سے ری سرکل کر سکے۔ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ لیور سیروسس قابل علاج ہے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے وہ ہم آپ کو نسخے بتائیں گے جن کے استعمال سے جگر آپ کا انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا اور جلدی ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ سر میں سمینہ بات کر رہی ہوں سرگودا سے۔ جی سمینہ بتائیے۔ سر میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے سر، لیکن میں اپنا مسئلہ اونیر نہیں بتا سکتی سر، مجھے آپ کا نمبر چاہیے، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں آپ ایسے کریں کہ پی سی آر میں اپنا نمبر چھوڑ دیں، میں بعد میں آپ سے پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ سے بات کر لوں گا۔ تھینک یو سر، سر لازمی بات کرنی ہے سر۔ ہاں جی میں پکی گل کی تھے نال گل کراں گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب کچھ علامتیں ایسی ہیں جو میں بتا دیتا ہوں کہ ہر بندہ LFT نہیں کراتا۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی عبد الرحمان سوا سے بول رہا ہوں کہ میں نے کل وہ گردے کے لیے اور اس کے لیے اپنا بدودوں کے لیے لکھایا تھا، جی وہ اپنے ہلدی کشتہ شیری دال تلٹھی رائی وغیرہ لکھایا تھا، میں نے لکھ لیے تھے۔ اور بدودوں کے لیے تخم قاسمی اور 4 مغز، ان کی حقیقت مقدار اور کیسے لینا یہ میں جلدی نہیں دیکھ سکا، یہ مہربانی کر کے دوبارہ ریپیٹ کر کے۔ اور دوسرا یہ گردے اور یہ دوسرا تخم قاسمی اور 4 مغز یہ اکٹھا ہی لے لیا کروں یا علیحدہ لینی ہے؟ نہیں اب سمے تخم قاسمی آپ لے لیں 1 چمچ، 4 مغز 1 کھانے کا چمچ لے لیں، ان کو 1 گلاس پانی میں پکائیں، جب آدھا گلاس رہ جائے اس کو چھان کر آپ پی لیں۔ یہ کس چیز کے ساتھ لینی ہے آپ بتا دیں گے؟ پانی کے ساتھ، پانی میں پکا کے آپ نے اس کا جب 1 گلاس پانی میں پکائیں گے، جب آدھا گلاس رہ جائے تو اس کو چھان کے آپ پی لیں گے۔ دوسرا جو میں نے بتایا تھا، ہاں جی ہاں دوسرا جو میں بند کرتا نا، آپ ٹی وی پہ نا مجھے دکھا دینا، میں باہر سے آ رہا ہوں نا، تو یہ تخم قاسمی اور 4 مغز یہ کتنی مقدار ہے، یہ کیسے لینے دودھوں کے لیے نا، اور یہ ساتھ یہ اکٹھا ہی لینا یہ بتا دینا ٹھیک؟ آپ تسلی سے سن لیں آپ، ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ تسلی 3 سانس لیں گہرے اور تھوڑے سے پرسکون ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا انتظار کریں۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترم۔ سر میرا نا میرا مسئلہ بنیا پیا ہے کہ میں تہاڈے نال رابطہ کرنا چاہنا تھا۔ ہاں تو سر کس طرح ہوئے گا رابطہ اس طرح تسی اس طرح کر سکتے ہو کہ اپنا نمبر جڑا PCR وچ دے دو، بعد وچ پروگرام تو بعد تہاڈا رابطہ ہو جائے گا میرے نال، ٹھیک ہے؟ ہاں سر میں رابطہ کرنا میں بڑا تکلیف ہے جب مینوں میدے دے نال نا دل دے تے جڑا پریشر پی جاندا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میدے تے تکلیف ہوندی، اس تو بعد دل تے پریشر پی جاندا ہے تہاڈے تے، پریشر پی جاندا ہے میں بہت حالات میرے نا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ خیر کرے گا، میں تانوں دسنا نسخہ بھی دسنا۔ یہ ہمارے ساتھ
ہمارے ساتھ کالر تھے، معدے کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو دل پہ دباؤ پڑتا ہے، اس طرح کی جو بھی علامتیں ہیں اس کے حوالے سے بھی میں نسخہ بتاؤں گا، اور آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی علامتیں ہیں جن سے آپ محسوس کر سکتے ہیں خود سے کہ آپ جگر کے مریض ہیں، یا جگر کے بارے میں آپ کو فکر لاحق ہونی چاہیے، اور آپ جگر کے کون کون سے ٹیسٹ کرا کے یہ کلیئر کر سکتے ہیں کہ آپ امراض جگر میں مبتلا ہیں یا نہیں۔ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، میرے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفہ کے بعد پھر سے حاضری خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے امراض جگر۔ امراض جگر کی بڑھتی ہوئی شرح اس وقت ہمارے معاشرے میں انتہائی تشویشناک ہے، اور امراض جگر عموماً جو ہے اس میں ابتدائی طور پہ معدہ خراب ہوتا ہے، اور معدے کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ جگر متاثر ہونا شروع ہوتا ہے، جس میں خصوصی طور پہ جسے ہم صفراوی رطوبت کہتے ہیں، بائل کہا جاتا ہے، بائلروبن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ انزائمز بڑھتے ہیں جگر کے، اور ان کی جو علامتیں ہیں ان میں سے کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جس میں سینے میں جلن رہنا، بھوک کا کم لگنا، اور اس کے ساتھ ساتھ رات کے وقت آپ کے جسم میں درد رہنا، جسم میں تھکن کا احساس زیادہ رہنا، طبیعت کا بوجھل رہنا، اس کے ساتھ بخار کی علامتیں، منہ کا ذائقہ کڑوا رہنا، اور اس کے علاوہ پیٹ میں کبھی کبھی درد کی شکایات، اور آہستہ جب یہ شدتیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر آپ کی یورین کا جو رنگ ہے، پیشاب کا جو رنگ ہے وہ بدل جاتا ہے، وہ زردی مائل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی آنکھوں میں ایک جو ہے وہ میلا پن آتا ہے، جو کہ جگر کی علامتیں ہیں، جگر کی خرابی کی علامتیں ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان علامتوں کے ساتھ جی ہمارا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے۔ اچھا، بلڈ پریشر لو جو ہوتا ہے یہ ہمارا ایک عجیب سا کنسیپٹ ہو گیا ہمارے ہاں، کہ ہم نے مرض سمجھ لیا اسے کہ بلڈ پریشر لو ہونا ایک بیماری ہے، حالانکہ بلڈ پریشر لو ہونے سے مراد ہے آپ کی انرجی اور توانائی کا گرنا، یا وہ انرجی اور وہ توانائی جو کہ جسم میں ہونا ضروری ہے، جو جسم کو ایکٹیو رکھتی ہے، جسم میں حرارت جو ہوتی ہے اس کو سیٹ رکھتی ہے، دوران خون کو صحیح رکھتی ہے، اس کی کمی کے باعث آپ کا جو ہے وہ بلڈ پریشر لو ہوتا ہے۔ جو کمزوری ہوتی ہے اس سے دوران خون جو ہے وہ اس کا جو سرکل ہے وہ لو ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ اس کمزوری کی علامت کو ہم کہتے ہیں جی ہمارا بلڈ پریشر لو ہو گیا۔ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ یہ سمجھتی ہیں کہ جی ہمارا بلڈ پریشر لو ہے، ہمیں لو بلڈ پریشر کا مرض ہے۔ لو بلڈ پریشر کا مرض نہیں ہوتا، اصل میں آپ کا جگر جو ہے وہ صحیح طور پہ کام سر انجام نہیں دے پا رہا ہوتا، جس کے باعث یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جگر چونکہ توانائی، جسم کو توانائی مہیا کرنے والے وہ تمام ذخائر کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے، اور پھر وقت آنے پر جیسا کہ ریڈ سیلز جو ہیں جب ہمارے خون میں کم ہوتے ہیں تو جگر براہ راست وہ جز جو ریڈ سیلز میں تبدیل ہوتے ہیں ان کو دوران خون میں شامل کرتا ہے، اور وہ دوران خون میں شامل کرنے کے بعد آپ کی ہڈیوں کے گودے سے ہوتے ہوئے جب واپس آتے ہیں تو وہ ریڈ سیلز کی شکل اختیار کر چکے ہوتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں جی خون کے سرخ ذرات جو ہیں وہ بن چکے ہوتے ہیں۔ تو جگر تمام جو جگر گلوکوز کو گلوکوز بھی بیسیکلی جو ہے وہ ایک انرجی ہے، قوت ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور بھی کنسیپٹ ہے جی، شوگر لو ہو گئی، بلڈ پریشر لو ہوتا ہے اسی طرح کہتے ہیں جی شوگر لو ہو گئی، کیا ہوا جی پتہ نہیں یار میری شوگر لو ہو جاتی ہے۔ شوگر کے لو ہونے کا مراد بھی، شوگر اصل میں 4 حصوں میں تقسیم ہے ہمارے جسم میں۔ ہم جو بھی غذا لیتے ہیں، جو بھی غذائیت ہم استعمال کرتے ہیں وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک حصہ لیور اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، جو وقت آنے پر فاقے کی صورت میں آپ کے کام آتا ہے، جیسے کہ ہم فاقہ کرتے ہیں یا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ گلوکوز جو جگر نے اپنے اندر محفوظ کیا ہوتا ہے، یا وہ انرجی جو محفوظ کی ہوتی ہے گلوکوز کی صورت میں، وہ صرف ہوتی ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے اس کا شوگر کا، وہ حصہ ہمارے مسلز میں رہتا ہے، ہمارے مسکولر میں رہتا ہے۔ تیسرا حصہ خون کے اندر سرکل کرتا ہے۔ چوتھا حصہ جو ہوتا ہے وہ ہم جو کڑوی چیزیں کھاتے ہیں ان کو بیلنس کرتا ہے۔ یہ جو خون کے اندر ایک شرح ہوتی ہے جس کی ریڈنگ کی جاتی ہے، جو کہ ایک
ایک رائج ہے ہمارے ہاں پاکستان میں کچھ اور طرح سے رائج ہے، اس پہ میں بات نہیں کرتا، تھوڑی سی تلخ ہو جائے گی، لیکن جرمن میں کسی اور طرح سے رائج ہے، وہاں اس کی ریڈنگ کسی اور طرح سے جانچی جاتی ہے کہ فاسٹنگ میں اتنی ہونی چاہیے، رینڈم میں اتنی ہونی چاہیے، لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں کچھ اور طرح سے جانچی جاتی ہے۔ بات یہ تھی، میں بات کر رہا تھا کہ شوگر کا لو ہونا بھی جگر کی خرابی کو سائن کرتا ہے، جگر کی خرابی کی ایک علامت ہے، یعنی وہ بھی ایک انرجی لو ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بندہ گر گیا، وہ جی کیا ہوا، شوگر لو ہو گئی۔ بعض جو احباب ہیں، بعض جو لوگ ہیں، بعض جو مریض ہیں وہ تو انسولین، ہیمولین یا شوگر کی جو میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں، ان کے استعمال سے جو ہے معالجین ان کو بتاتے ہیں کہ جی اس سے شوگر لو ہو سکتی ہے، تو اس کے ساتھ وہ میٹھے کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جو نارمل افراد ہیں جن کو شوگر عمومی طور پہ آپ مشاہدہ کر کے دیکھیے گا، جو لوگ زیادہ عرصے تک بیمار رہے ہوں، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں چکن گنیا، ٹائیفائڈ، اس طرح کے بخاروں کی جو علامتوں سے لوگ اٹھتے ہیں، کبھی آپ ان کی شوگر ٹیسٹ کیجئے گا، آپ کو لو ملے گی، اور ان کی کمزوری، ان کا بی پی بھی لو ملے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جگر اپنا فعال اس وقت دوبارہ سے شروع کر رہا ہوتا ہے اور بھوک کم لگ رہی ہوتی ہے۔ بیماری کے بعد سے اینٹی بائیوٹک کے زیادہ استعمال سے یا گرم ادویات کے استعمال کے باعث بھوک کم لگ رہی ہوتی ہے۔ جب بھوک کم لگ رہی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بائل جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا، وہ جو جگر انزائمز یا وہ رطوبتیں جو کہ غذا کو جزو بدن بناتی ہیں وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہی ہوتی، اس کے باعث جو ہے آپ کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں۔ جوں وہ کام کرنا شروع کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انرجی جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام جناب حکیم رضا لائی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی تعریف کرنی تھی کہ آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی اردو بولتے ہیں، شکریہ، آپ جیسی اردو میں نے نہیں سنی ہے۔ نہیں بہت ساری کمی ہے، عدیل بھائی مجھے بتاتے رہتے ہیں میرے کان میں۔ نہیں وہ جو مذاق اڑاتے ہیں نا آپ کی اردو کا، مجھے سخت برا لگتا ہے کہ پاکستان میں بہت ناپید ہو گئے اردو بولنے والے، ہر کوئی انگلش کی طرف جا رہا ہے۔ جی آپ اتنی اچھی اردو بول رہے ہیں۔ شکریہ۔ دوسرا نا میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نا گیس اور قبض بہت شدید ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ وجہ سے کہ میرے نا مسز نہیں گیس میں نے نا آپ کا وہ ٹوٹکا نوٹ کیا تھا، ملٹھی والا آپ نے مارننگ شو میں بتایا تھا۔ جی مارننگ شو میں وہ بھی میرے پاس نوٹ ہے۔ مجھے نا گیس اور قبض ہوتا ہے، کوئی چیز بھی ہضم نہیں ہوتی ہے، نسخہ شدید ترین جلن ہوتی ہے اور چیسٹ میں نا درد بھی رہتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ان کی وجہ سے میرے جوڑوں میں درد ہے، گھٹنوں میں، اور اس کے علاوہ نا مجھے کوریا کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے کے ساتھ ہی۔ ٹھیک ہے، آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر جناب 42 ایئرز ہے۔ مسز نعیم 42۔ پیٹ پھول گیا، سیزیرین سے بچے ہوئے ہیں میرے بیبیز۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بچے ہیں۔ 3 بچے، ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ بلڈ پریشر صحیح رہتا ہے آپ کا؟ شوگر صحیح بلڈ رہتی ہے؟ پریشر صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن میرے سر میں شدید ترین تکلیف ہوتی ہے، رائٹ سائڈ میری پوری میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے جب مجھے گیس ہوتا ہے نا اور قبض ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ پلیز مجھے تفصیلی جواب بتائیے گا، میں نا ریکارڈنگ کرتی ہوں، آپ ذرا 1 منٹ کے بعد صرف بتائیے گا، بہت۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جگر کی علامتوں میں ایک یہ بھی علامت ہے کہ آپ کی جو دائیں پسلی ہے، سیدھے ہاتھ والی جو پسلیاں ہیں، ان کے نیچے درد کا محسوس ہونا، یہ بھی ایک جگر کی خرابی کی علامت ہے۔ جگر جب فربا ہو جاتا ہے یا فیٹی لیور جسے ہم کہتے ہیں، اس میں جگر کا حجم بڑھ جاتا ہے یا جگر میں ایک سختی آتی ہے، اس کے باعث بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جگر جب کرونک ڈیزیز کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کے باعث بھی جو ہے سیدھی پسلیوں کے نیچے درد ہوتا ہے، اور یہ درد کی ایک علامت ہوتی ہے۔ جیسے بسا اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ درد عموماً کھانے کے بعد ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ گیسز کا ہے، معدے کا درد ہے، تو ایسی چیزوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایسی چیزیں بھی جو ہیں ان کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ LFT لیور فنکشن ٹیسٹ ہوتا ہے جگر کا، تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو تو وہ ضرور کرا لیے کریں، لیکن بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لیور فنکشن ٹیسٹ جو ہے اس میں وائرل ہیپاٹائٹس لوگوں کو ہوتا ہے، جیسے کہ HCV ہے، HBS ہے، ہیپاٹائٹس B ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے ٹیسٹ بھی اگر ہم کرائیں تو وہ ان میں پازیٹیو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن لیور فنکشن ٹیسٹ ٹھیک آ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ ہیلو جی، السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ حکیم صاحب، مجھے نا یہ ہیپاٹائٹس پرابلم ہو گئی،
میرا نام ساجدہ اور میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. جی جی اور یہ ہے کہ میری 33 ایئر میری ایج ہے. جی جی اور میں بہت زیادہ مطلب مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی ہوں کہ میرا ویٹ بہت بڑھ گیا ہے اور میرا اتنی تیزی سے میری باڈی جو ہے نا مطلب فیٹی لیور ہو گیا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ میں نے اتنی میڈیسن بھی کھائی ہے لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں. نہ تو میرے اندر ایکٹیو پن ہے اور نہ ہی مجھے مطلب آپ یقین کریں کہ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہوں. بہت موٹاپا ہو گیا ہے تو میرے جوڑوں میں بھی بہت زیادہ پین رہتی ہے. جسم سن رہتا ہے آپ کا؟ جی جسم سن ہوتا ہے آپ کا؟ جی جی میرے سویلنگ ہو جاتی ہے پاؤں پہ بھی اور ٹانگوں پہ بھی. صبح کے وقت جب سو کے اٹھتی ہیں اس وقت سویلنگ ہوتی ہے چہرے پہ؟ کبھی کبھی ہوتی ہے. کبھی کبھی ابھی میں نے وہ اپنا لیور کی نا ویکسین کروا لی ہے. اچھا اچھا اچھا. لیکن اس کے باوجود بھی میں مطلب بہت ڈسٹرب ہوں کہ مطلب زندگی کی جو امید ہوتی ہے نا وہ میرے اندر مطلب ایسے جیسے ختم ہوتی جا رہی ہے. اچھا مایوسی گناہ ہے اور طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج میں آپ کو ایسا نسخہ بتاؤں گا، ایسا نسخہ جو کہ معجزاتی اثرات کا حامل ہے. مشاہدات طور پہ بھی ان کو مشاہدے کے طور پہ بھی ہم نے اس کو چیک کیا. بہت سارے اطباء اکرام نے اس کو جو ہے مریضوں پہ استعمال کیا، اس کے انتہائی اچھے رزلٹ ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ نسخہ کیا ہے. میرے ساتھ رہیے گا. وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفہ کے بعد پھر سے حاضری خدمت ہیں. آج ہمارا موضوع ہے امراض جگر کے حوالے سے. امراض جگر کے حوالے سے میں آپ کو ایک معجزاتی نسخہ بتاؤں گا جو کہ آپ کے جگر کے تمام امراض کے لیے مفید ہے. جگر کے امراض سے مضبوط آپ کا دفاع کر سکتا ہے. اگر آپ جگر کے امراض میں مبتلا ہیں تو یقینی طور پہ اس سے نجات حاصل ہو سکتی ہے. مشاہدات سے گزرا ہوا یہ نسخہ ہے، طبیبوں کے تجربات سے گزرا ہوا ہے اور اس کے انتہائی معجزاتی اثرات ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے لیکن پہلے ایک حدیث جو ہے ہم وہ پڑھیں گے. ایک حدیث جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تم اس عود ہندی کو بطور دوا استعمال کرو اس لیے کہ اس میں 7 بیماریوں کے لیے شفا ہے. ذات الجنب انہی میں سے ایک بیماری ہے. یہ حدیث چونکہ اس میں ذات الجنب کی بڑی وضاحت کی گئی ہے، یہ تو سینے کے امراض کے حوالے سے، لیکن 7 بیماریاں جو دیگر بیماریاں ہیں 7 ان میں سے ایک امراض جگر بھی ہے. اور یہ اس کے حوالے سے بھی. اور دوسری ایک چیز ہے جو کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمائی کہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان دونوں جنتوں میں پھل، کھجوریں اور انار ہوں گے. دیکھیں پھل اور کھجوریں اور انار ہوں گے. ہمارے ہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کھجور گرم ہے، حالانکہ کھجور جو ہے وہ اصلاح کرتی ہے جگر کی. کھجور کے استعمال سے آپ کی بھوک بڑھ سکتی ہے. ہوتا یوں ہے کہ مرض کی نوعیت کے اعتبار سے طبیب اس کا استعمال کرتا ہے. جگر کے امراض میں اگر آپ 3 سے 4 عدد کھجوریں عرق کاسنی 1 کپ کے اندر رات بھر بھگو رکھیں اور صبح اس کو آپ چھان کر اس کی گٹلیاں نکال کر اس کو بطور شیک یعنی جوسر میں ڈال کر اس کو گرینڈ کر کے اچھی طرح سے اس میں پانی یا دودھ جس کی بلائی اتری ہوئی ہو وہ آپ شامل کر کے صبح خالی پیٹ پئیں. نہ صرف اس سے آپ کو انرجی ملے گی بلکہ کھجور سے جو آپ کے اندر خون کی کمی ہو رہی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ لو بلڈ پریشر کے مریض جو ہوتے ہیں اگر وہ اس کا مسلسل استعمال کریں گے تو اس سے بہتری ہوگی. لیکن لو بلڈ پریشر والے مریض اس کے ساتھ 2 دانے ثابت لونگ ضرور استعمال کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا. پھل اور کھجور یہ جو چیزیں ہیں ان کے استعمال کرنے سے آپ کی بہت ساری جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہوں گی. لیکن جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آج کل ہمارے پھلوں پہ بھی اسپرے کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر مختلف طرح کے کیمیکل بھی لگائے جاتے ہیں. خصوصی طور پہ سیب پہ تو ابھی سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا سیب کے اوپر جو ہے ایک مخصوص کوٹنگ بھی کی جاتی ہے
تاکہ اس کے اندر شائن رہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو بہترین جو ان کا حل ہے اس کو سرکہ اور نمک کے پانی سے ان چیزوں کو پہلے آپ دھو لیں، دھونے کے بعد آپ چھلکا اتار لیں تو اس کا استعمال کریں، یہ انتہائی مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس نسخے کے حوالے سے میں ضرور بات کروں گا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر تھیں جو کہ جن کو جو ہے وہ معدے کا مسئلہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسز نعیم جن کو گیسز کا پرابلم بھی ہے، جن کی دائیں پسلیوں میں درد بھی ہوتا ہے، ان کے حوالے سے میں نسخہ بتا دیتا ہوں۔ ملٹھی، کست شیریں، بہی دانہ، سونف۔ ملٹھی، کست شیریں، بہی دانہ، سونف، یہ چاروں چیزیں آپ برابر وزن لے لیں، یعنی کہ 20-20 گرام لے لیں۔ ان کو اچھی طرح سے باریک پیس کے رکھیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس کو اتنا باریک کریں کہ یہ ملائم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کا 1 چائے کا چمچ صبح شام کھانے سے 10 منٹ پہلے استعمال کیا کریں۔ اس سے السر کا مسئلہ ہو تو وہ بھی سیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے کی ایسیڈیٹی، تیزابیت، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی مخصوص میڈیسن جو کہ آپ کھانے سے پہلے کھاتے ہوں یا کھانے کے بعد، اس کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ دوسرا ہے کہ گیسز کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی گیسز کی علامتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جگر کے امراض میں بھی گیسز کا مسئلہ ہوتا ہے، قبض کی علامتوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ اس میں آپ اسبگول کی بھوسی لے لیں 30 گرام، سنا پتی، اس کے صرف پتے استعمال کرنے ہیں، یہ ہونے چاہیے 20 گرام، پودینہ خشک 20 گرام، بادیان سونف 20 گرام، اور سوڈا بائی کارب 20 گرام۔ یہ تمام چیزیں آپ اچھی طرح سے باریک پیس کے ان کو رکھ لیں۔ اس کا 1 سے آدھا چمچ جو ہے آپ صبح شام کھایا کریں۔ کھانے کے بعد اس سے آپ کی قبض اور گیس کی جو شکایت ہے وہ انشاءاللہ تعالی جاتی رہے گی۔ آپ ہمارے ساتھ کالرز ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، ٹی وی کی آواز کم کر دیں۔ ہاں حکیم صاحب، میں نے پہلے بھی کال کیا تھا تو مجھ سے نوٹ ہی نہیں ہوا وہ نسخہ نے۔ میرے نا پسلیوں میں اور پسلیوں کے پیچھے کمر میں نا پٹھوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، جب سانس لیتی ہوں نا تب بھی درد ہوتا ہے جیسے، اور پورے جسم میں جیسے جوڑوں میں ہڈیوں میں بھی رہتا ہے۔ گہری سانس لینے سے درد ہوتا ہے؟ ہاں، جب تیز سے سانس لیتی ہوں نا تو تب درد ہوتا ہے پسلیوں میں اور پٹھوں میں، اور جیسے جوڑوں میں بھی رہتا ہے، اور سانس لیتی ہوں تو معدے پہ بھی ہوتا ہے، اور ہلکا ہلکا پورا پیٹ میں رہتا ہے جیسے۔ ہاں ٹھیک ٹھیک۔ اور نا جیسے بی پی بھی لو رہتا ہے، اور سر میں بھی درد ہوتا ہے جیسے۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں کراچی سے مبینہ بات کر رہی ہوں۔ کراچی سے مبینہ بات کر رہی ہیں؟ ہاں، اور حکیم صاحب میرا نا آپریشن ہوا 6-7 مہینہ پہلے نا رسولی کا، تو میرے ٹانکوں کا درد نہیں جا رہا جیسے۔ ہاں، آنکھوں کو درد بھی چلے ہو جائے گا؟ نہیں، آنکھوں کا نہیں، ٹانکوں کا درد نہیں جا رہا جیسے ٹانکوں آپریشن کا ہوا ہے۔ درد؟ ہاں اچھا جی، ٹانکوں کو درد بھی چلو جائے گا۔ اب تم یوں کرو کوئی چٹنی وٹنی نہ کھاؤ، ٹھیک ہے؟ اچھا نا، اور نا جیسے تھوڑا سا نا ایسے بتانا 1-2 دفعہ جو میں نوٹ کر سکوں۔ ہاں ہاں، آپ نوٹ کر لیں گے، تسلی سے میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جی جی ہاں، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رضا بھائی، میں ندیم بول رہا ہوں جھنگ سے۔ جی جی ندیم بھائی بتائیے۔ میرا مسئلہ ہے کولیسٹرول کا۔ تقریباً 4-5 سال پہلے نا یہ کولیسٹرول میرا بڑھ گیا تھا، زیادہ تر بڑھا تھا ٹرائیگلائسرائڈ۔ جی جی، اس کا تو میں نے علاج کروا لیا تھا۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ 1 سال 6 مہینے دوائی کھا لیتا ہوں، نارمل ہو جاتا ہے، دوائی 6 مہینے چھوڑ دیتا ہوں، پھر وہ تقریباً 70-80 پوائنٹ بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک اور ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دیسی میں سے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں جو میں وہ استعمال کرتا رہوں اور وہ نارمل رہے، اور کچھ خوراک کے بارے میں بتا دینا۔ یہ خوراک کے بارے میں تو خوراک کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہوگا نا؟ جی جی وہ تو پتہ ہے، لیکن اگر کوئی مخصوص، میں نے سنا کسی حکیم نے بتایا تھا کہ میتھی دانہ رات کو 1 چمچ پانی میں بھگو دو اور صبح کو اٹھ کے کھا لو، یہ ٹرائیگلائسرائڈ اس سے نارمل ہو جائے گا۔ وہ میں آپ سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ میتھی، بالکل میتھی دانے کے حوالے سے انہوں نے آپ کو صحیح بتایا ہے، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اور بھی نسخہ بتا دیتا ہوں میتھی دانے کے حوالے سے۔ دیکھیں، میتھی دانہ آپ لے لیں 1 چمچ کے قریب، چائے والا 1 چمچ لے لیں، اور اس میں کلونجی ڈالیں آدھا چمچ، چائے والا کلونجی آدھا چمچ ڈالیں، اس میں 1 بڑی الائچی ڈالیں، اور صبح آپ ان کو استعمال کر لیں اچھی طرح سے۔ اس کو آپ جو ہے پیسٹ سا بنا کے یہ آپ استعمال کریں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جن لوگوں کو بھی ٹرائیگلائسرائڈ یا بیڈ کولیسٹرول کا مسئلہ وہ یہ کر سکتے ہیں، نہیں تو صرف اور صرف میتھی کسوری پیس کے رکھ لیں۔ کیسے استعمال کرنی ہے بتاتا ہوں بریک کے بعد، میرے ساتھ رہیے گا۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वक्फ़ा के बाद फिर से हाज़िर खिदमत में। वक्फ़ा से पहले हम बात कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड की। उसके हवाले से आप एक चम्मच जो है मेथी दाना, आधी चम्मच कलौंजी और इसमें एक बड़ी इलायची डाल के या आप रात को रख दें, सुबह जो है इसका आप शेक सा बना के, इसका पेस्ट बना के, इसको अच्छी तरह से चीज़ों में हल करके और आप इसको छान के पी सकते हैं, वैसे भी पी सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा। अच्छा, जदीद जो साइंसी तहकीकात है उससे ये मालूम हुआ कि मेथी कसूरी जो है वो बहुत अच्छी होती है, बल्कि इससे ताकत में जो आम मेथी है उससे ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम मेथी कसूरी का ज़िक्र ज़्यादा करते हैं। मेथी कसूरी जो है वो आप इसका सफ़ूफ़ बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ मैं आपसे शेयर कर दूं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि साबका जनरल मिर्ज़ा असलम बैग साहब जो हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं पहले एंजियोप्लास्टी कराया करता था, मेरा आए दिन ये प्रॉब्लम रहता था, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो जाती थी, लेकिन जब से मैंने एक नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू किया उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। हमारे GHQ के बहुत सारे अफसरान इसका इस्तेमाल करते हैं, आप नोट कर लें। मेथी कसूरी 100 ग्राम, पुदीना पहाड़ी जो है वो 50 ग्राम ले लें, सातर के पत्ते ले लें आप 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस के रख लें। इसका 1 चाय का चम्मच आप सुबह शाम इस्तेमाल किया करें, इंशाअल्लाह ताला आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मिर्ज़ा साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि हमारे साथ थी एक बहन थी जिनको सांस लेने में, पसलियों में दर्द होता है, सांस लेने में ऐसा दर्द जो कि पीछे भी महसूस होता है, आगे सीने में भी महसूस होता है, और उनके लिए बहुत अच्छा नुस्खा है, वो आप नोट कर लें। इसमें बड़ी इलायची, फलफल दराज, मुलट्ठी, कस्ते शीरीं, बड़ी इलायची, फलफल दराज, मुलट्ठी, कस्ते शीरीं, ये चारों चीज़ें आप 30-30 ग्राम ले लें, इनको पीस के रख लें और इसका आधा चाय का चम्मच आप सुबह शाम इस्तेमाल किया करें, कावा चाय के साथ इस्तेमाल किया करें, इंशाअल्लाह ताला इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। परहेज़ में ये है कि मुझे मेरी बहन ऐसा लग रहा था जैसे नागौरी हैं या मेव बिरादरी से हैं, तो यहाँ एक मखसूस दस्तरखान होता है इनका जिसमें खटाई वाली चीज़ें और तेज़ मिर्ची वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, तो ये इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी, आप इससे परहेज़ करें, 2-3 माह के लिए करें, उसके बाद फिर आपका जो जी चाहे आप खा सकती हैं, आप कर सकती हैं। दूसरी कि बकरी की कलेजी और फेफड़े, इन दोनों का आप जो है वो इन दोनों का इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरह से करें कि जैसे आम भून के फ्राई करके किया जाता है इस तरह से नहीं करें। इसकी यखनी बनाएं, इसमें खड़े मसाले सारे डालें जिसमें जायफल, जावित्री, लौंग, बड़ी इलायची, तेज़पात, इस तरह की चीज़ें ज़रूर शामिल करें। उससे ये होगा कि यखनी भी अच्छी बनेगी इसकी और आपको फ़ायदा भी इससे जल्दी होगा। अच्छा, हमारे साथ थे अब्दुर्रहमान साहब जिनके गुर्दों में गदूद का मसला था, जिनको मैंने कल भी एक नुस्खा बताया था, आज फिर बता देता हूँ। इसमें हमने कस्ते शीरीं लेनी है, कस्ते शीरीं लेनी है, दाल कुलथी लेनी है, राई लेनी है और हल्दी लेनी है। ये चारों चीज़ें आप 30-30 ग्राम लेके इनको बारीक पीस के रखें। इसका 1 चाय का चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि गुर्दे के जो टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं उनके हवाले से है कि आप आधा चम्मच तुख़्म राई ले लें और इसमें 1 चम्मच आप चारों मगज़ ले लें और इनको आप 1 गिलास पानी में पकाएं। जब आधा गिलास रह जाए तो इसको आप छान के पिएं। इससे गुर्दे के जो टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं वो दोबारा से रीसाइकिल होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ अपने टेस्ट ज़रूर कराते रहें, जिसमें KUB आपका जो है वो अल्ट्रासाउंड है, किडनी, यूट्रस, ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड होता है ये। उसके साथ साथ फिर आप अपना यूरिन DR भी कराते रहें ताकि आपको पता चलता रहे। यूरिन डिटेल रिपोर्ट से भी आपको आगाही होती रहेगी और 1 माह के बाद आप दोबारा टेस्ट कराइएगा, इंशाअल्लाह ताला आपके गदूद और आपका गुर्दा काफ़ी हद तक जो है वो ठीक होगा, नॉर्मल होगा। इसके अलावा जो मैंने कहा था कि तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं आपको हेपेटाइटिस का वो एक मोजज़ाती नुस्खा बताऊंगा, वो भी सुन लीजिए और उसके बाद स्क्रीन पे लगेगा, आप देख लीजिएगा और नोट कर लीजिए ये नुस्खा। ये हेपेटाइटिस की तमाम जो अलामतें हैं, हेपेटाइटिस की इब्तदाई अलामात से लेके इंतहाई अलामात जो हैं उन तक ये नुस्खा
یہ انتہائی مفید ہے۔ تو یہ نسخہ آپ دیکھیں اور نوٹ کریں۔ نسخہ برائے امراض معدہ اور جگر، اس میں دونوں چیزیں ہیں۔ اس میں کست شیریں آپ نے لینا ہے 35 گرام، حب الرشاد 35 گرام ہے، کلونجی 10 گرام ہے، سونٹھ 10 گرام ہے، اور مرچ سیاہ 5 گرام ہے، باؤ بڑنگ 15 گرام ہے، کاسنی 35 گرام ہے۔ ان تمام ادویات کو باریک پیس کر آپ رکھ لیں اور اس کا 1 چائے کا چمچ رات کھانے کے بعد آپ استعمال کیا کریں، دوپہر کھانے کے بعد اور رات کو لیا کریں۔ دوبارہ سے نسخے کو آپ کوشش کریں کہ اس کو نوٹ کر لیں۔ دوسرا یہ کہ یہ نسخہ ہمارے پاس جس پیکنگ میں موجود ہے، کیونکہ ہاں اس کے علاوہ جو نسخہ ہے ہمارے پاس جو کہ اچھا نسخہ ہے، مشاہدات پر مبنی ہے، وہ ہے طب نبوی کی ادویات میں سے ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کے مطابق ہے، جو کہ آپ نے وہ اجزاء جو کہ مخصوص جن کے لیے شافی ہونے کے لیے آپ نے کہا، وہ اجزاء ان اجزاء کا مرکب ہے جسے ہیپاطب کہتے ہیں، ہیپاطب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہیپاطب کے استعمال سے آپ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو جگر کے مسائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے معدے کے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہیپاطب کے استعمال سے ایک اور فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو خون میں انفیکشن ہے یا پیٹ میں کوئی ایسا انفیکشن ہے تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پہ ایچ پائلوری والے لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور فیٹی لیور کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ دوا نہیں ہے، ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ سپلیمنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ فیٹی لیور والے لوگ بھی اس کا استعمال کریں گے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، بخار کی شکایت رہتی ہے، رات کو نیند صحیح نہیں آتی، ٹانگوں میں بے چینی رہتی ہے، ٹانگوں میں درد رہتا ہے، منہ کا ذائقہ خراب رہتا ہے، اس طرح یا چکر آتے ہیں، تو یا غذا جو ہم کھاتے ہیں، بعض لوگ ہمارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی ملٹی وٹامن اور فوڈ سپلیمنٹ کھا رہے ہیں لیکن ہو کچھ نہیں رہا۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ ہیپاطب استعمال کریں گے تو ان تمام چیزوں کے جو جز ہیں، جو انرجی والے جز ہیں، وہ آپ کے جزو بدن ہوں گے، اس سے واقعی وہ جسم میں کارگر ثابت ہوں گے، کیونکہ ہیپاطب سے وہ جو ہم جز غذائی جز جو ہوتے ہیں، توانائی مہیا کرنے والے جز جو ہوتے ہیں یا جسم کی نشو و نما کرنے کے لیے والے جو جز ہوتے ہیں، وہ ہیپاطب کے استعمال سے کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے ہیپاطب ضرور استعمال کیجئے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہیپاٹائٹس کے یا جگر کے جو مریض ہیں، جن سے جگر کی جو کرونک ڈیزیز ہیں جیسے لیور سیروسس ہے، یا اس کے علاوہ جگر کی کوئی مزمن بیماریاں ہیں، تو وہ ہمارے اسکرین پہ نمبر چل رہے ہیں، کیونکہ کچھ لیور سیروسس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی طبیعت انتہائی حساس ہوتی ہے، ان کا براہ راست معالج سے ملنا ضروری ہوتا ہے۔ کراچی میں ہمارا جو سینٹر ہے وہاں وزٹ کر سکتے ہیں اپنی رپورٹوں کے ساتھ، اور ان رپورٹوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے ان کی لیے جو مریضوں کے لیے ادویات ہیں وہ تجویز کی جائیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں حکیم صاحب؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ عائشہ شیخوپورہ سے۔ عائشہ شیخوپورہ سے؟ ہاں جی جی عائشہ۔ میرے نا پٹھوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور ساتھ ہی موہروں میں درد ہوتا ہے۔ عمر کیا آپ کی؟ میری 21 سال ہے۔ لو بوڑھی ہو گئی آپ تو۔ کچھ لکھتی ہوں نا تو کندھے بھاری ہو جاتے ہیں اور کچھ لکھا نہیں جاتا ہے، اور ہڈیوں میں کھٹ کھٹ کی آوازیں آتی ہیں۔ ہاں جی، ہڈیوں میں کھٹ کھٹ کی آوازیں آتی ہیں؟ ہاں جی۔ تسی جی بڈھے ہو گئے ہو بس۔ اچھا میں بتاتا ہوں، ہاں بی پی لو رہتا ہے آپ کا، بلڈ پریشر لو رہتا ہے؟ نہیں، بلڈ پریشر تو ٹھیک ہے۔ بلڈ پریشر آپ کا ٹھیک ہے۔ کام کاج کرتی ہیں گھر کا؟ نہیں ہوتا نا، لکھا بھی نہیں جاتا، پڑھا بھی نہیں جاتا، اور میری آئی سائٹ ویک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بتا دیجیے۔ ہاں میں بتا رہا ہوں۔ اس میں آپ عجوہ بلیسنگ جو ہے وہ استعمال کریں۔ عجوہ بلیسنگ جن لوگوں کو اس طرح کی اور ان کو جن لوگوں کو بھی کمزوری ہوتی ہے، اور ہنی کا استعمال، شہد جو ہے ہیبا لائف ہنی، وہ بھی استعمال کریں۔ صرف کوئی بھی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، آپ 1 چمچ لیں، اس کا 1 گلاس پانی میں اس کو ملائیں، صبح خالی پیٹ پئیں، اسی طرح عصر کے وقت پئیں، اس سے آپ کو بہت ساری طاقت ملے گی۔ اور دوسرا ایک نسخہ آپ نوٹ کر لیں، کست شیریں، سورنجان شیریں، ان دونوں چیزوں کو صفوف بنا کے آپ رکھ لیں، اس کا آدھا چائے کا چمچ صبح شام کھایا کریں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ امراض جگر
کے حوالے سے بہت طویل موضوع تھا، لیکن ہم کالرز کے جواب دینا بھی بہت ضروری ہوتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم تفصیلاً پروگرام کریں گے. اور آپ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ. اللہ نگہبان.